یہ بات شروع کرنے سے پہلے کہ بھٹو صاحب نے جو مساعی کی اور فوج کا قبلہ درست کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے لیکن وہ کامیاب کیوں نہ ہو سکے، لیکن اس سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ قوموں کی زندگی میں نا لیڈر پیدا نہیں ہوتے بلکہ بنتے ہیں، اور جو کامیاب لیڈرشپ ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیڈر اپنے ساتھ مخلص ساتھی لگائے اور ساتھ مل کر پھر یہ لیڈرشپ پروان چڑھتی ہے۔ اور جو کہتے ہیں زمانے میں کامیاب لیڈر گزرے ہیں وہ اپنی موت تک سیکھتے بھی ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب بھٹو صاحب اپنی ذات میں لیڈر تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو کس قسم کے لیڈر تھے، اس وقت میں بہرحال اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جو انہوں نے مساعی کی فوج کا قبلہ درست کرنے کے لیے اس دوران جو ان میں کمزوریاں دیکھی گئیں وہ بہرحال ان کی شخصیت میں تھیں، اور یہ وہ کمزوریاں تھیں کہ جن پر وہ آخر دم تک قابو نہ پا سکے۔ ان کا جو انداز تھا وہ ہمیشہ تکبرانہ، جذباتی اور جارحانہ ہوتا تھا۔ جب یہ اپنی الیکشن کمپین کر رہے تھے تو اس کا میں ذاتی طور پہ بھی گواہ ہوں کہ وہ تقریر کے دوران جذبات کی رو میں بہہ کر ہر ایک کی مٹی پلیت کر دیتے تھے۔ اب سامنے پانی کا گلاس پڑا ہے اسے اٹھا کے پھینک دینا، یہ جو نیکٹائی ٹائی ہوتی ہے اس کو اتار کے پھینک دینا، پھر کوٹ تک اتار کے وہ سامعین پر پھینک دیتے تھے۔ اور ان کی یہ جو جذباتی اور جارحانہ انداز ہے اس کا پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ اطالوی صحافی جو ہے اوریانا فلاسی، اس نے بھی اس کا ذکر کیا اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح اعلیٰ فوجی قیادت جو تھی اس کے ساتھ دوستانہ اور بہتر تربیتی رویہ رکھنے کی بجائے یہ ہمیشہ فوجی افسران کے ساتھ تکبرانہ اور تحکمانہ جو ہے وہ رویہ اپناتے تھے اور ہمیشہ اسی پہ کام کرتے تھے اور اسی رویے کو وہ جاری رکھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے یہ تکبرانہ یا تحکمانہ جو رویہ تھا اس وجہ سے فوجی افسران میں ان کے بارے میں کبھی بھی اچھا تاثر نہیں ابھرتا تھا یا کبھی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے تھے۔ اب آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ چاہے قومی ہو یا بین الاقوامی سطح کی لیڈرشپ، لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اس میں عجز، انکسار، وقار، ٹھہراؤ اور حوصلہ کی بلندی جو ہے یہ بہت ضروری اوصاف ہوتے ہیں اور یہ اس لیڈر میں ہونے چاہیے، لیکن افسوس کہ یہ چیزیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب میں نہ تھیں۔ تو اس کی بھی یہ بھی ایک وجہ بنی ہے کہ جو انہوں نے اپنے طرف سے اصلاحاتی اقدامات اٹھائے ان اقدامات کا دیر پا اثر نہ ہوا اور جلد ہی وہ اصلاحات ختم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ان میں کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ جب ان کا کام نکل جاتا تھا تو یہ اپنے موسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے جیسا عام زندگی میں آپ دیکھیں نا، آپ ایک وہ ٹیشو پیپر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو پھر جب وہ استعمال کر لیتے ہیں تو جا کے تو اس کو آپ کسی ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اس طرح اپنے موسنوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اب یہ ہسٹری میں، تاریخ میں درج ہے کہ جب معاہدہ تاشکند ہوا تو حالانکہ اس وقت یہ ایوب کی کیبنٹ میں وزیر خارجہ تھے، تو یہ وہاں پہ تھے تاشکند میں، تو ان کو ان جیسے ہی، میں تو کم ظرف کہتا ہوں، ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ ایک خبیث مر گیا ہے، تو اس کی جو فون کال تھی سنتے ہی اس کو کہتے ہیں کون سا والا مرا، ایوب یا شاستری؟ اب یہ دیکھیں کہ جنرل ایوب جن کے کندھوں پر بیٹھ کر یہ منظر عام پر آئے اور ان کا وہ سارا تعارف ہوتا ہے، ان کے بارے میں ان کی کیبنٹ میں ہونے کے باوجود یہ الفاظ انہوں نے اپنے باس یعنی جنرل ایوب کے بارے میں بولے تھے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اپنے محسنوں کو کن الفاظ سے یاد رکھتے تھے یا ان کی کتنی قدر کرتے تھے۔ اور ان کے اس سپونٹینیس یا جو ایک دم سے جو ریاکشن ہے اس سے صاف ظاہر تھا، لگتا تھا کہ یہ ایوب اور شاستری دونوں کو ہی خبیث کہتے تھے۔ اسی طرح پھر محسنوں کے گروپ کے ساتھ، جیسے شروع میں کہا تھا کہ ایک لیڈرشپ کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گروپ کو لے کے پروان چڑھتا ہے،
لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو ان کے شروع کے گروپ کے بنیادی اراکین تھے پارٹی کے اور جو بانی اراکین تھے، ان سب کو باری باری ذلت اور رسوائی کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا۔ ان کی اپنی ایک محسن جو احمدیہ کمیونٹی تھی پاکستان کی، اور اس نے ان پر بہت احسان کیا اور ان کی بہت مدد کی تھی، اور اس کمیونٹی احمدیہ کمیونٹی کی انتھک کاوشوں سے یہ مغربی پاکستان میں انتخابات جیتے تھے۔ جب اسلامک کانفرنس ہوئی تو سعودی جو شاہ فیصل ہے، ان کے مشورہ پر اور ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس محسن احمدیہ کمیونٹی کو، جو کہ انتہائی محب وطن تھی، ملک سے وفادار تھی اور اخلاص کے ساتھ کام کرتی تھی سب کے ساتھ، تو ان ساری خصوصیات کے باوجود صرف سعودی عرب کے شاہ فیصل کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی میں ایک آئینی ترامیم پیش کر کے اور اس انتہائی محب وطن، مخلص اور وفادار کمیونٹی کو دائرہ اسلام سے ہی جو قانونی اور آئینی اغراض کے لیے وہ اس کا دائرہ اسلام سے اخراج کرا دیا۔ اسی طرح بہت سارے سینئر فوجی افسران تھے جنہوں نے ان کو، جب یہ ایسٹ پاکستان بنا اور یہاں کے جنرل یحییٰ حکمران تھے، بہت سارے افسروں نے ان کو، کیونکہ ان کو الیکشن میں جو جیت ملی تھی، ان کو اقتدار دلوانے کے لیے راہ ہموار کی۔ لیکن شومیہ قسمت دیکھیں کہ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے بتدریجاً ایسے تمام افسران کی جنہوں نے انتھک کوشش کے بعد ان کو یہ اقتدار میں لانے کے لیے راہ ہموار کی تھی، سب کی چھٹی کرا دی۔ اب یہ دیکھیں کہ پھر جب شخص کا اس طرح کا کم ظرفی کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ہوتا کیا ہے کہ اب ان کی نظروں میں جو انتہائی وفادار جنرل، جس کو 8ویں نمبر کی سینیئرٹی سے اٹھا کے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، وہ اس امر کو ان کے ساتھ کام کر کے سمجھ چکا تھا کہ یہ شخص اپنے اقتدار کے دوام کے لیے یا قائم رکھنے کے لیے کم ظرفی کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر انہی کی طرف سے مقرر کردہ یہ جو قابل اعتماد تھا بھٹو صاحب کے کاغذوں میں جنرل ضیاء، اسی جرنیل نے مارشل لا لگا کر ان کی ساری اصلاحات اور جو اقدامات انہوں نے فوج کے لیے یہ مساعی کی تھی کہ وہ آئندہ وہ سیاست میں نہ دخل دے، تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگا کر ایک پاؤں کی ٹھوکر سے ہی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اب جب جنرل ضیاء نے ان کو اقتدار سے ہٹایا تو 2 مرتبہ انہوں نے ان کو آزادی دی کہ رہا کیا، یا جو بھی انڈر پروٹیکشن یا حفاظت میں رکھا ہوا تھا، کہا کہ آپ آزاد ہیں۔ لیکن دونوں مرتبہ جب وہ باہر نکلتے تو ان میں جو متکبرانہ رویہ تھا وہ اسی کا اظہار کرتے اور برسر عام یہ کہتے کہ میں دوبارہ اقتدار میں آ لوں جنرل ضیاء، میں تمہیں وہ مزہ چکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ لیکن بھٹو صاحب شاید یہ بھول جاتے تھے کہ پاکستان کے آغاز سے ہی اگر کسی پاک آرمی چیف کی بیک پر یا پشت پر امریکہ کھڑا ہو جائے تو پھر اس آرمی چیف کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی بنا پر وہ کہہ دیتے تھے کہ میں مزہ چکھاؤں گا، لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ وہ تو مزہ نہیں چکھا سکیں گے، لیکن جنرل ضیاء صاحب نے ان کو مزہ چکھا دیا اور سولی پر جھولا دلا دیا۔ اسی طرح جو فضائیہ کے سربراہ تھے، ان کے ساتھ ان کا جو رویہ تھا وہ بڑا جارحانہ اور متکبرانہ تھا، اور اس رویے نے فضائیہ کے چیف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اٹک سازش کیس جب ہوا تو اس میں فضائیہ کے بھی کچھ افسران ملوث تھے، اور جب محکمانہ انکوائری ہوئی تو فضائیہ کے جو چیف تھے انہوں نے ان کے لیے کچھ سزائیں جو ہیں وہ تجویز کیں۔ تو جب معاملہ ان کی ٹیبل پر آیا تو انہوں نے یک قلم ساری ان کی سزائیں یوں کاٹیں اور اپنی طرف سے جو سزائیں لکھ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو یہ سزائیں دی جائیں گی۔ اور پاکستان کی آرم فورسز کی تاریخ میں پہلے بھی اور اب بھی یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جو محکمہ ہے اس کی سفارشات کو رد کر دیا گیا ہو، اور جو ملک کا اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے اس کی بات کو مانا، اور اس نے ساری سزائیں
محکمانہ جو ہے ان پہ یوں کراس لگایا اور کہا نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ سزائیں دی جائیں گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ فوجی افسران اور وہ بھی جو کہ چیف آف ایئر سٹاف ہے اس کے ساتھ کتنا متکبرانہ تھا۔ اسی طرح انڈیا یا بھارت میں ایک آرم فورسز ٹریبونل ایکٹ ہے، اس کے تحت جو ہے نا وہ دفاعی جو افواج ہیں ان کے ممبران کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ کبھی محسوس کریں کہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سول کورٹس میں اپنے کیسز لے جا سکتے ہیں۔ تو جج ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ سن 73 کا آئین بنانا اور اس کے لیے وہ تجاویز اکٹھی کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس قسم کی ایک کلاز یا پروویژن یا ایک اس طرح کی گنجائش وہ پاکستان کے آئین میں بھی 73 کے آئین میں رکھیں گے، جس میں بھارت کی طرح دفاعی افواج کے جو ممبران ہیں ان کو اپنے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی جگہ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ سول کورٹس میں جا سکیں۔ لیکن جب یہ اٹک کا سازش کیس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ تو میں نہیں دے سکتا، اور انہوں نے پھر اپنا یہ جو اعلان کیا تھا اس سے یو ٹرن لے لیا، اور اس وجہ سے بھی جو ہے انہوں نے جو دفاعی افواج کے ممبران تھے جن میں ظاہر افسران بھی شامل تھے ان کو سخت دھچکا لگا کہ ان کو ایک جمہوری جو حق ملنا تھا اور جس کا اعلان بھی بھٹو صاحب نے کیا تھا وہ نہیں دیا۔ اب جیسے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہرحال ایک ایسے سیاسی حکمران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں جرأت کر کے کوشش کی اور بعض ایسے اقدامات بھی اٹھائے کہ فوج کی جو مداخلت ہے اس کو سیاست میں بند کر سکیں، اور اس کے لیے فوج کا جو آئینی کردار ہے اور فرائض وہ بھی وضع کیے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی تجویز کیں۔ لیکن اس ساری چیز کے باوجود جو ان کے رویے تھے یا جو ان کی شخصیات میں کمزوریاں تھیں اس کی وجہ سے آرمی افسران جو ہیں ان سے خوش نہیں ہوتے تھے، اور جیسے شروع میں بتایا ان کا جھکاؤ چین کی طرف تھا امریکہ کی نسبت، تو امریکی لابی میں بھی کافی پریشانیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ تو اس لیے جب ان کا پہلا دور اقتدار ختم ہوا اور دوسرے دور اقتدار میں انہوں نے کوشش کی کہ دوبارہ ان کو یہ اقتدار مل جائے، لیکن یوں ہی یہ دوسرا دور اقتدار الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے آغاز سے ہی جو ہے وہ فوجی جرنیلوں نے امریکی ماں پر ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنی شروع کر دیں۔ آرمی چیف اور انٹیلیجنس ایجنسی جو ISI ہوتی ہے اس کے تعاون سے ایک PNA جو پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے آپ کہہ لیں، ایک 9 پارٹیوں کا اتحاد بنایا گیا اور اس کو لانچ کر دیا گیا۔ بھٹو صاحب خاصے پریشان بھی ہوئے اور ان کے لیے کافی پریشانیاں پیدا ہوئیں، اور پھر اس چیز پہ وہ راضی بھی ہو گئے کہ وہ دوبارہ الیکشن جو کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ مین اعتراض یہی تھا کہ دوسری دفعہ جو الیکشن دوسرے دور اقتدار کے لیے اس میں کافی جو ہے وہ ریگنگ ہوئی ہے، یعنی مداخلت کی گئی ہے اور ریزلٹس بدلے گئے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ پاکستان میں شروع سے ہی یہ بات چیت چل رہی ہے یا یہ ایک سلسلہ سا چل رہا ہے کہ یہ ایک امریکہ کی تفیلی ریاست ہے اور امریکہ بہت آسانی محسوس کرتا ہے اگر یہاں کا حکمران اس کے اشاروں پر چلتا رہے۔ تو جب یہ اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ بھٹو صاحب چونکہ امریکی لابی میں نہیں آتے تھے، ان کا جھکاؤ چائنا کی طرف تھا، تو یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان کو اب دوبارہ اقتدار میں نہیں آنے دینا، اور اس کے لیے جنرل ضیاء صاحب کو جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ باتیں نا ناظرین اس تھوڑے پس منظر میں بھی آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کل بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو جب امریکہ کے ایما پر کوئی آرمی چیف یہ ٹھان لے کہ کسی شخص کو اب اقتدار میں نہیں آنے دینا تو پھر ایسے نہیں ہوتا۔ اب بھٹو صاحب ایک ذہین سیاستدان تھے اور زیرک تھے،
انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا کہ امریکہ جو ہے وہ میرے خلاف ہے اور میرے دن شاید گنے جا چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپریل کے آخر میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں امریکہ کی مخالفت میں ایک انتہائی سخت تقریر کی اور اپنی یعنی بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے امریکی سازش کا ذکر کیا، اور تمام تر جو ذمہ داری اس وقت ان کو ہٹانے کے لیے یا مخالفت میں ہو رہی تھی اس کی ساری ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی، اور واضح طور پہ کہا کہ فوج کے جو ہیں جرنیل ان کو استعمال کر کے ان کی جو حکومت کو برخاست کیا جا رہا ہے۔ اور دلچسپی والی بات جو بتانی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے امریکہ کی طرف سے کی جانے والی ایک کال جو کہ کسی سفارتی نمائندے کے ذریعے کروائی گئی تھی، اس کے 8 الفاظ دہرائے اس اپنی تقریر میں۔ وہ 8 الفاظ جو تھے وہ کچھ یوں تھے: دی پارٹی از اوور، دی پارٹی از اوور، ہی از گون، کہ جو اقتدار کا وقت ہے ان کا وہ ختم ہو چکا ہے، اقتدار کا ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب یہ نہیں ہے۔ اور اس کے پھر چند ہفتوں بعد یہ مارشل لا لگ جاتا ہے اور ان کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ لیکن ادھر ختم کرنے سے پہلے صرف ایک دلچسپی کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے ایک تھوڑا سا فرق بتانا چاہوں گا کہ بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ میں اپنی حکومت ختم ہونے یعنی مارشل لا لگنے سے چند ہفتے پہلے یہ ٹیلی فونک کال کی جو ریکارڈنگ تھی یہ پارلیمنٹ میں سب کو سنا دی، جبکہ اس وقت عمران خان صاحب ہے جو انہوں نے جو سائفر جیب سے نکالا وہ حکومت سے کی جب برطرف ہو چکی تھی تو تب نکالا۔ تو ناظرین، یہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر۔ اب اگلے پروگرام میں کچھ مختصراً ذکر بے نظیر بھٹو صاحبہ، نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا کیا جائے گا، اور پھر اس سے اگلے پروگرام میں کچھ ایسی تجاویز دی جائیں گی کہ اگر ہمارے یہ سیاسی حکمران یا سیاسی اکابرین جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ واقعی مؤثر رنگ میں جو ہے فوج کی مداخلت کو سیاسی معاملات میں ختم کرنا ہے یا اس پہ کوئی بند باندھنا ہے، تو ان کو کون سے اقدامات اٹھانے پڑیں گے، تو تب ہی یہ کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ اگلے 2 پروگراموں میں جیسے آپ کو بتایا یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔